پارٹ ڈی ہمارا 39 کی ہی ہم تفسیر کر رہے تھے۔ اب اس میں دیکھیں 36 آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ لوگوں کو یہ خیال ہو گیا ہے کہ جب دنیا میں انہیں مال دولت میسر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، یعنی دنیا میں رزق دینے کا معیار اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ جو جتنا مقرب ہو اسے اتنا ہی رزق دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور حکمت کے تحت یہاں جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے تقرب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ بات جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ مال دولت ہے، بہت امیر کبیر ہے، تو کہتے ہیں اللہ اس سے بہت راضی ہے۔ یہ بات رضا کا تعلق جو ہے اس چیز سے نہیں ہے۔ اگر اس کا تعلق ہوتا تو آپ دیکھیں کافروں کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق دے رہا ہے، بہت کچھ ہے ان کے پاس، بہت ترقی یافتہ سب کچھ، تو کیا اس کا مطلب ہے اللہ ان سے راضی ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان کے نیک اعمال کا کچھ نہ کچھ صلہ ہم انہیں دنیا میں دے دیں گے، لیکن آخرت میں پھر ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ جو ہے انسان کا ایمان اور اس کے نیک اعمال یعنی تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک بہترین چیز کیا ہے کہ جس کے اندر جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کا محبوب ہوگا۔ آیت نمبر 40 سے 42 تک دیکھ لیجئے گا۔ اور وہ دن نہ بھولو جب اللہ ان سب کو جمع کرے گا، پھر فرشتوں سے کہے گا کیا یہ لوگ واقعی تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہمارا تعلق آپ سے ہے، ان لوگوں سے نہیں۔ دراصل یہ تو جنات کی عبادت کیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ انہی کے معتقد تھے، لہٰذا آج تم میں سے کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچانے کا اختیار رکھتا ہے، نہ نقصان پہنچانے کا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی ان سے ہم کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہ آیت نمبر 41 میں تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا کہ یہاں جنات سے مراد شیاطین ہیں، اور یہ لوگ جو شیاطین سے بہت کام نکالا کرتے تھے اور ان کے کہنے پر عمل کرتے تھے، انہوں نے ہی ان کو شرک کا عقیدہ سمجھایا تھا، اس لیے حقیقت میں یہ شیاطین کی عبادت کرتے ہیں، یعنی ان کو اپنا رب مانتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ آیت نمبر 42 دیکھیں، لہٰذا آج تم میں سے کوئی کسی کے فائدہ پہنچانے کا اختیار نہ رکھتا ہے، نہ نقصان پہنچانے کا۔ اور جن لوگوں نے ظلم کی روش اختیار کی تھی ان سے ہم کہیں گے کہ اس آگ کا مزہ چکھو جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ اور جب ہماری آیتیں جو مکمل وضاحت کی حامل ہیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ ہمارے پیغمبر کے بارے میں کہتے ہیں کہ کچھ نہیں، یہ شخص بس یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو ان معبودوں سے برگشتہ کر دے جنہیں تمہارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن کچھ بھی نہیں مگر ایک من گھڑا جھوٹ ہے۔ استغفر اللہ، یعنی قرآن کو یہ کہتے تھے یہ ایک من گھڑا جھوٹ ہے، یعنی اس نے یہ ساری باتیں نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اس نے اپنے سے بنا لی ہیں اور اللہ کی طرف سے کچھ نازل نہیں ہوا، تو اسی بات کی تردید ہے۔ آگے دیکھیں، آیت نمبر ہماری 43 سے لے کے 46 تک ہے۔ اور جب ان کافروں کے پاس حق کا پیغام آیا تو انہوں نے اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ تو ایک کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں، حالانکہ ہم نے انہیں پہلے ایسی کتابیں دی تھیں جو پڑھتے پڑھاتے ہوں، اور نہ اے پیغمبر تم سے پہلے ہم نے ان کے پاس کوئی خبردار کرنے والا نبی بھیجا تھا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور یہ عرب کے مشرکین تو ساز و سامان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے تھے جو ہم نے انہیں پہلے لوگوں کو دے رکھا تھا، پھر بھی انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو دیکھ لو کہ میری دی ہوئی سزا کیسی سخت تھی۔ اے پیغمبر ان سے کہو کہ میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ تم چاہو یا دو مل کر اور چاہے اکیلے اکیلے اللہ کی خاطر اٹھ کھڑے ہو، پھر انصاف سے سوچو تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارے اس ساتھی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جنون کی کوئی بات بھی تو نہیں ہے، وہ تو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہا ہے۔ 46 آیت کا تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا۔ اٹھ کھڑا ہونا یہ جو ہے اہتمام اور سنجیدگی کے بارے میں ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تم لوگوں نے سنجیدگی سے غور کیا ہی نہیں، اس لیے بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں۔ معاذ اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنون میں مبتلا ہیں، تمہارا ایک الزام ہے۔ سنجیدگی سے سوچنے کا تقاضا یہ ہے کہ اول تو
اس مسئلے کی اہمیت محسوس کرو۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے سوچو، یعنی تمہاری نیت کیا ہونی چاہیے ہر کام میں؟ اللہ کی رضا کے، اللہ کے لیے جو کام کر رہے ہو خالص نیت سے اللہ کے لیے کرو۔ اور کبھی اکیلے سوچنے سے فائدہ ہوتا ہے اور کبھی اجتماعی طور پر، یعنی کبھی جو ہے اگر ہم کوئی بات اکیلے سوچتے ہیں، یا جیسے ہم اپنی عبادت جو ہے انفرادی کرتے ہیں یا دعا مانگتے ہیں انفرادی، اس کی اپنی اہمیت ہے۔ اور کبھی جو ہے وہ مل کر بیٹھ کر اللہ کی بات کرنا، جس کی فضیلت ہے ایسی جماعت پر، یا ایسے جو ہم بیٹھ کر کرتے ہیں مل کر، اور اجتماعی دعا میں، اجتماعی اذکار میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ دونوں طرح سے جو ہے کہا کہ تم دونوں طرح سے جب غور کرو گے تو تمہیں بات سمجھ میں آئے گی، کیونکہ تم غور نہیں کرے اس لیے تمہیں بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 48 سے 51 تک۔ کہو میں نے اگر اس بات پر تم سے کوئی اجرت مانگی ہو تو وہ تمہاری ہے، میرا اجر تو اللہ کے سوا کسی کے ذمے نہیں ہے، اور وہ ہر چیز کا مشاہدہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار حق کو اوپر سے بھیج رہا ہے، وہ غیب کی ساری باتوں کو جانتا ہے۔ قل جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید قل ان ضللت فانما اضل علی نفسی وان اهتدیت فبما یوحی الی ربی انہ سمیع قریب۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار حق کو خوب اوپر سے بھیجا ہے، وہ غیب کی ساری باتوں کو جانتا ہے۔ کہہ دو حق آ چکا ہے اور باطل میں کچھ نہ کچھ شروع کرنے کا دم ہے، نہ دوبارہ کرنے کا۔ کہہ دو کہ اگر میں راستے سے بھٹکا ہوں تو میرے بھٹکنے کا نقصان مجھے کو ہوگا، اگر میں نے راستہ پا لیا ہے تو یہ اس وحی کی بدولت ہے جو میرا رب مجھ پر نازل کر رہا ہے، وہ یقیناً سب کچھ سننے والا ہے اور ہر ایک سے قریب ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں ان کی حالت عجیب نظر آئے گی اگر تم وہ منظر دیکھو جب یہ گھبرائے پھرتے ہوں گے اور بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور انہیں قریب ہی سے پکڑ لیا جائے گا۔ آیت نمبر 52 سے 54 تک دیکھیں۔ اور اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ اتنی دور جگہ سے ان کو کوئی چیز کیسے ہاتھ آ سکتی ہے جبکہ انہوں نے پہلے ہی اس کا انکار کر دیا ہو، اور دور دور سے جو ہے یہ اٹکل پچو لگاتے ہیں۔ اور اس وقت یہ جس ایمان کی آرزو کریں گے اس کے اور ان کے درمیان ایک آڑ کر دی جائے گی، جیسا کہ ان جیسے جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ سب ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ یہاں الحمدللہ ہماری سورہ سبا ختم ہو گئی ہے۔ آگے ہم انشاءاللہ سورہ فاطر کو پڑھتے ہیں، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ فاطر کا دوسرا نام جو ہے یہ سورۃ الملائکہ بھی ہے، کیونکہ اس میں ملائکہ کا ذکر ہوا ہے نا، اور پہلی آیت میں ملائکہ کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ سورت پڑھنے سے پہلے ہم اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں، یا اس کا انٹروڈکشن ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس صورت میں بنیادی طور پر مشرکین کو توحید اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور فرمایا کہ اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی جو نشانیاں چاروں طرف پھیلی ہیں ان پر سنجیدگی سے غور کرو، یعنی ان پر غور و فکر کرو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جس حقیقت کو واضح کیا گیا کہ جس قادر مطلق نے یہ کائنات پیدا کی ہے اسے اپنی خدائی کا نظام چلانے میں کسی شریک یا مددگار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور نمبر 2 یہ کہ یہ وہ کائنات کسی مقصد کے بغیر فضول پیدا نہیں اللہ نے کی، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کو پیدا کرنے کا، اور وہ یہ کہ جو لوگ یہاں اس کے احکام کے مطابق نیک زندگی گزاریں گے انہیں انعامات دیے جائیں گے، اور جو نافرمانی کریں گے ان کو اس کی سزا دی جائے گی، جس کے لیے آخرت کی زندگی ضروری ہے۔ ظاہر اگر آخرت نہیں ہوگی یا قیامت نہیں ہوگی تو لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا و سزا کیسے ملے گی؟ اس لیے رزلٹ ڈے تو ایک ہوگا نا، کہ جو کچھ کیا ہے امتحان میں، جو پڑھا، جو تیاری کی، جیسے پیپر دیے، ان کا رزلٹ تو ایک دن آنا ہی آنا ہے۔ تیسرے یہ کہ جو ذات کائنات کے اس عظیم الشان کارخانے کو عدم سے وجود میں لے کر آئی ہے، اس کے لیے اس کو ختم کرنے کے نئے سرے سے آخرت کا عالم پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے جسے ناممکن سمجھ کر اس کا انکار کیا جائے، اور جب یہ حقیقتیں مان لی جائیں تو اس سے خود بخود یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اس دنیا میں انسان اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے
تو ظاہر ہے کہ اپنی مرضی لوگوں کو بتانے کے لیے اس نے رہنمائی کا سلسلہ بھی ضرور جاری فرمایا ہوگا۔ اسی سلسلے کا نام رسالت، نبوت یا پیغمبری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سلسلے کے آخری نمائندے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی کہ اگر کافر لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو اس میں آپ پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا فریضہ صرف اتنا ہے کہ لوگوں تک حق کا پیغام پہنچا دیں، آگے ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے اور وہی اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ مکی صورت ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے فرشتوں کو پیغام لے جانے کے لیے مقرر کیا ہے، جو 3 4 پروں والے ہیں۔ وہ پیدائش میں جتنا چاہتا ہے اضافہ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کی قدرت رکھنے والا ہے۔ جس رحمت کو اللہ لوگوں کے لیے کھول دے کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، اور جسے وہ روک لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے بعد اسے چھڑا سکے، اور وہی ہے جو اقتدار کا مالک بھی ہے اور حکمت کا مالک بھی۔ اب دیکھیں آیت نمبر 1 میں کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن فرشتوں کے پروں کی تعداد میں اضافہ کرنا چاہتا ہے وہ اضافہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حدیث میں آتا ہے کہ 600 پر تھے، یعنی ان کے پروں کی تعداد 600 تھی۔ اور آگے دیکھیں آیت نمبر ہماری یہ ہے، آیت نمبر 3 سے لے کر 10 تک دیکھ لیجیے گا۔ اے لوگوں، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر نازل کی ہیں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر آخر تم کدھر اوندھے ہوئے جا رہے ہو؟ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو تم سے پہلے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا گیا ہے، اور تمام معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے لوگو، یقین جانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہٰذا تمہیں یہ دنیوی زندگی ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ اللہ کے معاملے میں تمہیں وہ شیطان دھوکے میں ڈالنے پائے جو بڑا دھوکے باز ہے۔ یقین جانو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کو دشمن ہی سمجھتے رہو۔ وہ تو اپنے ماننے والوں کو جو دعوت دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ دوزخی کے باعث بن جائیں۔ کچھ لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان کے لیے شدید عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کی ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر۔ بھلا بتاؤ کہ جس شخص کی نظروں میں اس کی بدعملی ہی خوشنما بنا کر رکھ دی گئی ہو، جس کی بنا پر وہ بدعملی کو اچھا سمجھتا ہو، وہ نیک آدمی کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 8 ہے، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے راستے سے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ٹھیک راستے پر پہنچا دیتا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر، ایسا نہ ہو کہ ان کافروں پر افسوس کے مارے تمہاری جان ہی جاتی رہے۔ یقین رکھو کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے خوب جانتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم انہیں ہٹا کر ایک شہر سے دوسرے شہر لے جاتے ہیں جو قحط سے مردہ ہو چکا ہے، پھر ہم اس بارش کے ذریعے مردہ زمین کو نئی زندگی عطا کرتے ہیں۔ بس اسی طرح انسانوں کی دوسری زندگی ہوگی۔ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو تمام تر عزت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ من کان یرید العزت فللہ جمیع العزت من کان یرید اللہ العزت فللہ العزت جمیعا۔ تو تمام تر عزت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ پاکیزہ کلمہ اسی کی طرف چڑھتا ہے، اور نیک عمل اس کو اوپر جاتے ہیں، اور نیک عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ اور جو لوگ بری بری مکاریاں کر رہے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا، اور ان کی مکاری ہی اس کو ملیہ میٹ کر دے گی۔ آیت نمبر 10 میں تھوڑا سا دیکھیے کہ پاکیزہ کلمے سے مراد وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے انسان ایمان کا اقرار کرتا ہے۔ نیز اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دوسرے کلمات بھی داخل ہیں، یعنی صرف ہی کلمہ نہیں ہے جو اللہ نے بتایا ایک لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ اور بھی
کلمے ہیں جو ذکر میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوتے ہیں، اور نیک عمل کے اس کلمے کو اوپر اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کی پوری مقبولیت نیک عمل کے ذریعے ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 11 اور 12 دیکھیے، اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب ان ذلك على الله يسير۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنا دیا، اور کسی مادہ کو جو کوئی حمل ہوتا ہے اور جو کچھ وہ جنتی ہے وہ سب اللہ کے علم سے ہوتا ہے، اور کسی عمر رسیدہ کو جتنی عمر دی جاتی ہے اور اس کی عمر میں جو کوئی کمی ہوتی ہے وہ سب ایک ہی کتاب میں درج ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اور دو دریا برابر نہیں ہوتے، ایک ایسا میٹھا ہے کہ اس سے پیاس بجھتی ہے جو پانی پینے میں خوشگوار ہے، اور دوسرا کڑوا نمکین ہے، اور ہر ایک سے تم مچھلیوں کا تازہ گوشت کھاتے ہو اور وہ زیور نکالتے ہو جو تمہارے پہننے کے کام آتا ہے، اور تم کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ وہ اس دریا میں پانی کو پھاڑتی ہوئی چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تم شکر گزار بنو۔ آیت نمبر 11 کا جو مطلب ہے وہ اس سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ، یعنی یہ جو چیزیں ہیں وہ کہاں محفوظ ہیں؟ جو کتاب میں درج ہے، کیا کہا؟ کتاب، اور یہ کتاب اصل کاپیز کی کہاں ہیں؟ لوح محفوظ میں۔ اور آیت نمبر 12 میں دیکھیے کہ کئی بار یہ ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنا قرآن کی اصطلاح میں کیا ہے، جس سے مراد تجارت وغیرہ کے ذریعے روزی کمانا ہے۔ اور انسان کو جو روزی ملتی ہے ظاہری اعتبار سے انسان اسے اپنی قوت بازو کا کرشمہ سمجھتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اگر یہ فضل شامل حال نہ ہو تو کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو دیکھیں جیسے پیچھے بھی ہم نے حضرت سلیمان، حضرت داؤد وغیرہ کا، حضرت یوسف کا پڑھا، کتنی بڑے بڑے بادشاہات تھیں، بڑی بڑی سلطنتیں، لیکن کبھی انہوں نے اپنے پر تکبر نہیں کیا کہ ہاں یہ میرے علم کا نتیجہ ہے، یا یہ کہ میں نے بہت محنت کی، میں نے بہت کوشش کی۔ انسان کچھ بھی نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو انسان کی کوئی کوشش بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ہاں کوشش اس وقت ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، تو ہمیشہ اللہ سے اس کے فضل کی بھیک مانگنی چاہیے ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اللہ ہمیں اپنے عظیم فضل سے نواز دے۔ اللہ کا فضل ہوگا تو ہماری محنتیں، ہماری کوششیں، ہمارا علم سب کام آئے گا، اور اگر اللہ کا فضل نہیں ہوگا تو انسان کے پاس چاہے کچھ بھی ہو، بہت زیادہ علم ہو، جتنی صلاحیتیں ہوں، لیکن وہ چھوٹا سا بھی کام کرنے کے قابل نہیں ہو سکتا اگر اللہ نہ چاہے۔ تو اصل میں چیز کیا ہے کہ اس کا فضل ہی سب کچھ ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر ہماری یہ ہے آیت نمبر 13 سے 17 تک دیکھ لیجیے گا۔ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا، ان میں سے ہر ایک کسی مقررہ میعاد تک کے لیے رواں دواں ہے۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے، ساری بادشاہی اسی کی ہے، اور اسے چھوڑ کر جن جھوٹے خداؤں کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے برابر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ اگر تم ان کو پکارو گے تو تمہاری پکار سنیں گے نہیں، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دیں گے، اور قیامت کے دن وہ خود تمہارے شریک کی تردید کریں گے، اور جس ذات کو تمام باتوں کی مکمل خبر ہے اس کے برابر تمہیں کوئی اور صحیح بات نہیں بتائے گا۔ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو۔ آیت نمبر 16 اور 15 سے 17 تک دیکھیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اس میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا بتا رہے ہیں کہ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز ہے، ہر تعریف کا بذات خود مستحق۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور ایک نئی مخلوق وجود میں لے آئے، اور یہ کام اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر کام کر سکتا ہے۔ تو آیت نمبر 15 کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ دوسروں کی عبادت اور ان کی تعریف کرنے سے بالکل بے نیاز ہے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے وہ بذات خود قابل تعریف ہے۔
آگے دیکھ لیجیے گا آیت نمبر 18 سے 22 تک۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جس کسی پر بڑا بوجھ لدا ہوا ہو وہ اگر کسی اور کو اٹھانے کے لیے دعوت دے گا تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا، چاہے وہ جسے بوجھ اٹھانے کی دعوت دی گئی ہے کوئی قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہی لوگوں کو خبردار کر سکتے ہو جو اپنے ہی فائدے کے لیے جو اپنے پروردگار کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہوں، اور جنہوں نے نماز قائم کی ہو۔ جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے، اور آخرکار سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے، اور نہ اندھیرے اور روشنی، اور نہ سایہ اور دھوپ، اور زندہ لوگ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے بات سنا دیتا ہے، اور تم ان کو بات نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے نا آیت نمبر اس کو دیکھ لیجیے گا 19 سے 22 تک، کہ اندھا کسے کہا گیا کہ جو کفر کرتے ہیں، جو کافر انہیں کہا کہ وہ اندھے ہیں، اور دیکھنے والے کون ہیں؟ جو ایمان لائے اور مومن مسلمان ہیں۔ اور آگے کہا آیت 20 میں اندھیرے اور روشنی، تو اندھیرا کیا ہے؟ کفر، اور روشنی کیا ہے؟ دین۔ اور نہ سایہ اور دھوپ، تو سایہ کیا ہے؟ جنت، اور جہنم کیا ہے؟ دھوپ۔ اور زندہ لوگ اور مردہ لوگ، زندہ کون ہیں؟ جو ایمان والے ہیں، جن کے اندر ایمان اتر گیا اور راسخ ہو گیا، اور انہوں نے ایمان کو مان لیا اور اس پہ عمل کیا۔ اور مردے کون ہیں؟ کافر۔ تو یہ ظاہر ہے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو اللہ جس کو چاہتا ہے بات سنوا دیتا ہے، جس کو نہیں چاہتا اس کو نہیں سنواتا۔ وہ قبروں میں ایسے پڑے ہیں جیسے مردے، یعنی جس طرح مردے قبر میں پڑے ہیں نا، جن کو آپ سنانا چاہیں تو نہیں سن سکتے، تو دنیا میں بھی ایسے ہی کافر ہیں کہ جن کو آپ جتنی مرضی باتیں سنانا چاہیں ان پر کوئی عمل نہیں، وہ نہیں سن سکتے اور نہ عمل کرتے ہیں۔ آگے دیکھیں آیت نمبر ہماری ہے 24 سے 28 تک ہے۔ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تمہیں حق بات دے کر اس طرح بھیجا ہے کہ تم خوشخبری دو اور خبردار کرو، اور کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو۔ اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلا رہے ہیں تو جو کافر ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا تھا۔ ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر، صحیفے لے کر، اور روشنی پھیلانے والی کتاب لے کر آئے۔ پھر جن لوگوں نے انکار کی روش اپنائی تھی میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا۔ اب دیکھو کہ میری سزا کیسی ہولناک تھی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے رنگ برنگ کے پھل اگائے، اور پہاڑوں میں بھی ایسے ٹکڑے ہیں جو رنگ برنگ کے سفید اور سرخ اور کالے اور سیاہ بھی ہیں، اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی ایسے ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھنے والے ہوں، یقیناً اللہ صاحب اقتدار بھی ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیں آیت نمبر 28 میں جو بات اللہ نے کہی کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے علم کے بغیر انسان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتا نا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہم بہت باعمل ہیں یا ہم بہت علم کے بغیر کیسا عمل ہے؟ جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے تو عمل کس بات پہ کریں گے؟ اور علم والے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ظاہر ہے انہوں نے علم کے ذریعے سارا کچھ پڑھا۔ اب بھی آپ دیکھیں، آپ ایک سرسری تھوڑا سا دورہ قرآن سے گزر رہے ہیں، یہ کمپلیٹ تو وہ نہیں ہے کہ ہم اسے پورا باقاعدہ طور پہ پڑھ رہے ہیں قرآن کو، صرف ایک ہلکا سا آپ ایک اس سے گزر رہے ہیں ترجمے سے، تو کتنی باتیں ہیں جب آپ کو سمجھ میں آئیں کہ کیا حق ہے کیا سچ ہے۔ تو ظاہر ہے جب تک علم نہیں آئے گا اس کے بغیر انسان اپنے رب کو بھی صحیح طرح نہیں پہچان سکتا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب علم آ جاتا ہے تب انسان عمل کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے، اور وہ جو بھی معاملات کرتا ہے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے۔ آگے دیکھ لیجیے گا آیت نمبر 29 سے 32 تک ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز کی پابندی کر رکھی ہے، اور ہم نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے وہ نیک کاموں میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی بھی نقصان نہیں دے گی۔ آپ دیکھیں اب تک 22ویں پارے تک جتنی دفعہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہے
اور اس کے احکامات پڑھے ہیں، تو دیکھیں تھوڑی تھوڑی آیات کے بعد نماز کا اور زکوٰۃ کا لازمی ذکر آیا ہے، اور دونوں کا ایک ایک ساتھ، اور پھر ساتھ ہی کتنی جگہ یہ ذکر گزرنا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی جو اللہ نے مال دیا، دولت، جو کچھ دیا، اسے اللہ ہی کے راستے میں لگاتے ہیں، اور کیسا کرتے ہیں، اعلانیہ بھی کرتے ہیں اور چھپا کر بھی کرتے ہیں، تو دونوں طرح جائز ہے۔ تو یہی بتایا کہ صدقات جو ہیں، یہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہمارے فرض صدقات ہیں، اور باقی جو صدقات ہیں وہ نفل ہیں، تو ہم نے اللہ کی راہ میں دکھا کے بھی خرچ کرنا ہے، اور چھپا کے بھی۔ چھپا کر خرچ کرنے کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی رحمت کے سائے تلے لے لے گا، 7 لوگوں کو، ان میں ایک وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کے راستے میں چھپا کر صدقہ خیرات کیا کرتے ہیں، اور اعلانیہ جو ہے وہ اس لیے تاکہ اور لوگوں کے دلوں میں بھی شوق پیدا ہو، اور لوگوں کو بھی موٹیویشن ہو، تو دونوں طرح سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اور دیکھیں قرآن میں جتنا ذکر آیا ہے نا، بار بار خرچ کرو خرچ کرو، تو دل یہ چاہتا ہے کہ انسان بس اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھے، جو کچھ ہے ہم اللہ کے راستے میں لگا دیں، اور وہ بہترین چیزیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے کبھی جدا نہ ہوں اور وہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جائیں، تو اس وقت بہترین یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں لگا دے جو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت میں واپس لے لے گا۔ تو جتنا ہو سکے اپنے دلوں کو رمضان میں، عام دنوں میں بھی، رمضان میں اپنے دلوں کو کھول لیں، اپنے دلوں پر جو یہ مہریں لگی ہوئی ہیں ہمارے کہ ہم جو ہے مفلسی ہو جائے گی یا ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا، یہ دیکھیں پیچھے بھی اس طرح کی ایک آیت گزری نا کہ اللہ نے کہا جیسے تم خرچ کر رہے ہو میں اس کی جگہ تمہیں فوراً ہی اور اچھا اور اس سے بہتر دے دوں گا۔ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم خرچ کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا ریوارڈ بھی دے دے گا، اللہ دنیا میں بھی لوٹاتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا جو ہے وہ سیو کر لیتا ہے۔ تو ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جو تنگ دستی کی حالت میں کیا جائے، جب تنگ دستی ہو، ہاتھ تنگ ہو اور کہیں سے کوئی ایسا ذریعہ نظر نہ آ رہا، اس وقت بغیر سوچے سمجھے فوراً اللہ سے نیت کریں، اللہ بس میں تیرے ساتھ کاروبار کر رہی ہوں، اور آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کے ساتھ کاروبار تنگ دستی میں شروع کر دیں، اللہ آپ کا ہاتھ کھول دے گا، اللہ ایسی جگہ سے آپ کو عطا کرے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے خالص ہو کر، خالص نیت سے اس کے راستے میں سب کچھ لگانے والے ہوں۔ آیت نمبر 30 دیکھیے، تاکہ اللہ ان کے پورے اجر ان کو دے دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارے پاس وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی ہے وہ سچی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے، یقیناً اللہ اپنے بندوں سے پوری طرح باخبر اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے اس کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے اس کو بنایا جنہیں ہم نے چن لیا تھا، پھر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں، اور انہی میں سے کچھ ایسے ہیں جو درمیانے درجے کے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں بڑھے چلے جاتے ہیں، اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ آیت نمبر 32 کی تھوڑی سی تفسیر دیکھ لیجیے گا کہ اس سے مراد مسلمان ہیں، مطلب یہ کہ قرآن براہ راست تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن پھر اس کا وارث ان مسلمانوں کو بنایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے چن لیا کہ وہ اللہ ہی کی کتاب پر ایمان لائیں۔ اور دیکھیں یہ اللہ کا چناؤ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چنتے ہیں، لاکھوں لوگوں میں سے کسی ایک کو چن کر اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے منتخب کرتے ہیں، جو اللہ کے نزدیک خالص ہوتے ہیں اور اللہ کا کام بہتر طور پر کر سکتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کتاب کا علم دیتے ہیں اور اس علم کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اسی سے یہ کام لیں گے نا جو اس کے محبوب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا، کن کو؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے دین کا کام کیا۔ لیکن ایمان لانے کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ جب انسان ایمان لے آتا ہے نا، تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ غور سے سن لیجئے، بڑی اچھی بات ہے یہ، کہ کس طرح کیٹیگرائز کیا گیا لوگوں کو، کہ ایمان لانے کے بعد لوگوں کی 3 کیٹیگریز ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 وہ ہوتے ہیں جو ایمان تو لے آئے لیکن اس کے تقاضوں پر پوری طرح عمل نہیں کیا، چنانچہ اپنے بعض فرائض چھوڑ دیے اور گناہوں کا بھی ارتکاب کر لیا۔ ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا،
کیونکہ ایمان کا تقاضا تو یہ تھا کہ انہیں جنت میں فوری داخلہ نصیب ہوتا، لیکن انہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ کو سزا کا مستحق بنا لیا، جس کے نتیجے میں قانون کا تقاضا یہی ہے کہ ایسے شخص کو پہلے اپنے گناہوں کا عذاب بھگتنا ہوگا، یعنی پہلے وہ جہنم میں جائے گا اور جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد پھر اس کے ماتھے پہ کلنگ کا ایک ٹیکا لگا دیا جائے گا کہ یہ جہنم سے ہو کر آیا ہے۔ جو اس بات کی پہچان ہوگی جب وہ جنت میں جائے گا تو جنتی اسے پہچان جائیں گے کہ یہ وہی ہے جو جہنم سے ہو کر آ رہا ہے، یعنی جہنم بھگت کے آ رہا ہے۔ تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ جو صرف نام کے مسلمان ہیں نا، یعنی ایمان تو لے آئے، زبان سے اقرار کر لیا، لیکن کوئی عمل ان کا مسلمانوں والا نہیں ہے، کوئی طور طریقے جو ہیں ان کے وہ ایمان والے مسلمان والے نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ فرائض کی صحیح طرح ادائیگی کرتے ہیں اور گناہوں کا بھی ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ تو کہا کہ پھر ظاہر انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا اور وہ جہنم میں جائیں گے، لیکن اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں۔ دوسری کیٹیگری کیسے لوگوں کی ہے؟ جو درمیانے درجے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ مڈل طبقے کے جو لوگ ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو فرائض اور واجبات پر تو عمل کرتے ہیں اور گناہوں سے پرہیز بھی کرتے ہیں، لیکن نفلی عبادتیں اور مستحب کاموں پر عمل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ یعنی فرائض بھی پورے کر رہے ہیں، واجبات بھی ادا کر رہے ہیں، گناہوں سے پرہیز بھی کرتے ہیں، اوائڈ بھی کرتے ہیں، لیکن نفلی عبادات کی طرف یعنی نفل پڑھنا، نفلی صدقات دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، نفلی روزے رکھنا، ان کاموں سے انہیں کوئی لگاؤ نہیں ہے، اور مستحب کون سے جو پسندیدہ ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو یہ ایکولی ہے نا، مطلب ٹھیک ہے کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، لیکن ایڈیشنل نہیں کرتے، یعنی اللہ کا قرب پانے کے لیے جو ہے وہ ایڈیشنل کام نہیں کرتے جو نفل کے درجے پر ہوتے ہیں۔ اب تیسری کیٹیگری ایسے لوگوں کی آ جاتی ہے کہ جو صرف فرائض و واجبات پر اکتفا کرنے کے بجائے نفلی عبادات اور مستحب کاموں کو بھی پورے اہتمام کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یعنی فرائض تو جو ہیں اس کے علاوہ نفلی عبادات بھی کرتے ہیں، نفلی نمازیں، نفل روزے، صدقات، خیرات، یہ ساری چیزیں۔ تو ظاہر ہے آٹومیٹیکلی بات سمجھ میں آ گئی نا کہ جو تیسری کیٹیگری ہے وہ سب سے اہم لوگ ہیں، اور انشاءاللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جو سابقین اولین ہوں گے، جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، جنہوں نے فرائض کا بھی اہتمام کیا، مستحب کا بھی، اور ساتھ انہوں نے نفل کا جس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا تھا وہ حاصل کیا۔ اور آخر کار یہ تینوں قسم کے لوگ جو ہیں مسلمان ہی ہیں، ٹھیک ہے، اور آخر کار مغفرت کے بعد جنت میں انشاءاللہ تینوں قسمیں داخل ہو جائیں گی، لیکن پہلے جو دو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ تھوڑا سا جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں جائیں گے، لیکن مومن یہ ہے کہ جنت میں جائیں گے بہرحال انشاءاللہ۔ آیت نمبر دیکھیں آگے 37 سے 39 تک دیکھیں۔ اور وہ اس دوزخ میں چیخ و پکار مچائیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں باہر نکال دے تاکہ ہم جو کام پہلے کیا کرتے تھے انہیں چھوڑ کر نیک عمل کریں۔ ان سے جواب میں کہا جائے گا کہ بھلا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس کسی کو اس میں سوچنا سمجھنا ہوتا وہ سمجھ لیتا، اور تمہارے پاس خبردار کرنے والا بھی آیا، اب مزہ چکھو، کیونکہ کوئی نہیں ہے جو ایسے ظالموں کا مددگار بنے۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے، بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پچھلے لوگوں کا جانشین بنایا۔ اب جو شخص کفر کرے گا تو اس کا کفر اسی پر پڑے گا، اور کافروں کے لیے ان کا کفر ان کے پروردگار کے پاس غضب کے سوا کسی اور چیز میں اضافہ نہیں کرتا، اور کافروں کو ان کے کفر سے خسارے کے سوا کسی چیز میں ترقی حاصل نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر ہمارا یہ ڈی پارٹ ہم 39 آیت پہ مکمل کرتے ہیں، 40 آیت ہم شروع کرتے ہیں، پھر ہم اگلا پارٹ ای شروع کا